عائشہ جی، ہم نے دیکھا کہ یہ جوڑوں کا درد ایک ایسا ایک عجیب سا ایک سین ہو گیا ہوا ہے کہ ہر دوسرا بندہ آپ کے پاس بھی، آپ تو اس کو روزانہ ڈیل کرتی ہوں گی کہ کلائنٹس آتے ہوں گے اور وہ کہتے ہیں جی ہماری جوڑوں میں درد ہے، اٹھتے بیٹھتے ہوئے مسئلہ ہو رہا ہے، تھوڑی دیر اگر سیدھا بیٹھ جائیں تو کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے، اگر ٹک کے بیٹھے ہوئے تو کندھوں میں درد شروع ہو گیا ہے، بازو کو موو کرنے میں ایشو ہو رہا ہے. مجھے بتائیے گا کیا اس کا ڈائٹ سے کوئی تعلق ہے کہ ہماری ڈائٹ میں اب وہ طاقتیں، ہم کہتے ہیں نا کہ جان ہی نہیں رہی جی، وہ خوراکیں جو گل نہیں رہی ہیں، تو یہ ہمارا ایک کامن ہوتا ہے کہ یہ تو کیا واقعی اب خوراک میں بات نہیں رہی یا خوراک لے ہی نہیں صحیح رہے ہم خوراک لے ہی صحیح نہیں رہے. اچھا. پہلی بات تو میں یہ بتاؤں، جو آپ نے کہا کہ ینگسٹرز میں یہ مسئلہ آ رہا ہے، وہاں پہ مسئلہ آتا ہے وائٹامن ڈی کا. اچھا. اس معاملے میں ہم اپنے بڑوں سے اچھے ہیں. اس بات کا ہوں. مطلب یہ ہے کہ بڑوں میں اس چیز کی انفارچونیٹلی اویئرنیس نہیں تھی کہ وائٹامن ڈی ہم سورج سے ابزارب نہیں کر سکتے. ایکچولی تب ہم اتنے ڈیولپڈ ہی نہیں تھے، ہم اپنی جنگیں لڑ رہے تھے جب یہ باتیں آ رہی تھیں. وائٹامن ڈی گورے تو سورج سے ابزارب کر سکتے ہیں، لیکن ایشیا کی لوگوں کی اسکن ٹون ایسی ہے کہ ہم سورج سے وائٹامن ڈی ابزارب نہیں کر سکتے، ہمیں اس کی دوائی ہی کھانی ہے. اب دودھ کے اندر، فش کے اندر، دہی کے اندر، انڈے کے اندر وائٹامن ڈی ہے، لیکن اس کی بایو اویلیبلٹی نہ ہونے کے برابر ہے. یعنی ہماری خوراک کے اندر جن سورسز کے اندر وائٹامن ڈی ہے وہ ناکافی ہیں ہمارے لیے. اگر وائٹامن ڈی باڈی کے اندر نہیں ہے تو کیلشیم کی ابزارپشن نہیں ہو سکتی. یہ بھی بات بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. چلو وائٹامن ڈی نہیں ہے کوئی بات نہیں، ہم دودھ پیتے جاتے ہیں، دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی. جب آپ کا وائٹامن ڈی اس کی ابزارپشن ہی نہیں کر رہا کیلشیم کی، تو پھر کیسے آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی؟